شب برات اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، جنت کا مستحق بنا دیتا ہے سوائے 8 لوگوں کے۔ تو ہمیں فوراً یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ 8 لوگ کون ہیں، کیا ہم بھی کہیں ان میں شامل تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور کرے کہ ایک قیدی جس پر سنگین الزامات ہو، سالوں سے قید کاٹ رہا ہو اور اسے یقین ہو کہ اب اس کی رہائی ممکن نہیں، اچانک ایک دن بادشاہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو جائے اور وہ ہر مجرم کو آزادی کا پروانہ دے دیا جائے، تو اس لمحے میں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی آنکھوں میں امید کی دیے جل اٹھیں گے، اس کی زبان پر شکر کے الفاظ جاری ہو جائیں گے اور وہ نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ اب ذرا اس حقیقت پر غور کریں کہ ہم سب جب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنی کوتاہیوں، غفلتوں اور برائیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک رات ایسی آتی ہے جب رب کریم اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کا مشکل آسان کر دوں۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں بخشش کی فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے اور بے شمار انسانوں کے مقدر سنوار دے جاتے ہیں۔ یہ عظیم رات شب برات ہے جو شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بے پایا رحمت سے بے شمار انسانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے ہر طرف پھیل کر اللہ کی مغفرت اور رحمت کے اعلانات کرتے ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہوتی ہے اللہ کی فضل سے جنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے 15ویں رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخشش دیتا ہے سوائے چند بدقسمت لوگوں کے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، جہنم سے آزادی کی صنعت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ عام گناہ گار ہے یا ان کی جرائم کچھ ایسی ہے جن کی معافی نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر ساری دنیا معاف کی جا رہی ہے اور صرف 8 لوگ ایسے ہیں جنہیں معافی نہیں مل رہی، تو ہمیں فوراً یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہم بھی کہیں ان میں شامل تو نہیں؟ کیا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لا علمی، اپنی غفلت، اپنی ضد کی وجہ سے اس رات کی رحمتوں سے محروم رہ جائیں؟ یہ سوال ہی ایک جھٹکا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اگر اپنی غلطیوں پر اڑے رہے تو یہ رات ان کے لیے روشنی کی بجائے تاریکی لے کر آئے گی۔ وہ کون بد نصیب ہے؟ کیا وہ چور، ڈاکو، قاتل اور ظالم ہے، یا وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں کینہ، حسد اور نفرت لیے پھرتے ہیں؟ اگر اللہ کی رحمت سے میرے منہ کا خطرہ موجود ہو تو ہمیں آج ہی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی سب سے قیمتی مواقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ 8 بدقسمت لوگ کون ہیں جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی؟ 8 بدقسمت لوگوں جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، مشرک، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا۔ شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخشش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ یقیناً بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ مشرک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت، مدد یا اقتدار میں شریک سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی درخت، قبر، سورج، چاند یا کسی ولی سے مدد مانگے۔ اگر وہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے تو وہ مشرک قرار پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام ہے، یعنی مشرک نہ صرف دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے
بلکہ آخرت میں بھی جہنم کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص توبہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے اور شرک سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی مشرک اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو توحید کے مطابق گزارنے کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور کسی بھی قسم کی شرک سے بچے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکے۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، کینہ پرور اور حسد کرنے والا۔ کینہ پروری اور حسد دل کی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے اعمال صالح کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض، نفرت اور حسد رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب کو بخشش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حسد کرنے والا اور کینہ رکھنے والا ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں کو دیکھ کر جلتا اور نفرت میں مبتلا رہتا ہے اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اور ہمیشہ دوسروں کی ناکامی کی خواہش رکھتا ہے۔ ایسی شخص کی دل میں نہ امن ہوتا ہے نہ سکون اور نہ ہی وہ اللہ کی برکتوں سے مستفید ہو پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس شب برات کی رات معافی ملے تو اسے سب سے پہلے اپنے دل سے حسد، کینہ اور نفرت کو نکالنا ہوگا۔ جس شخص نے دوسروں کو معاف کر دیا اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل کو صاف رکھیں اور دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو سکیں۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے سخت وعید دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں جس کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر جو شخص اپنے والدین، بہن، بھائی، چچا، ماموں یا دیگر قریبی رشتہ داروں سے ناراضگی رکھتا ہے وہ صلح نہیں کرتا اور اسے عظیم رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ جن سے ناراضگی ہے انہیں معاف کرنا ہوگا، صلح کرنی ہوگی اور رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف کھینچ لے گا۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی اسلام میں سب سے بڑا گناہ شمار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں چھیڑو بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، شرابی اور وہ جو زنا کے حلال سمجھے۔ شب برات کی رات وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے مگر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، ان کی دعائیں لینی ہوگی اور ان کے دل کو خوش رکھنا ہوگا۔ ان کی خدمات اور عزت ہی وہ عمل ہے جو ہمیں جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔
نمبر 5، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا اسلام میں حرام اور سخت گناہ قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب جو بتوں کی چڑواؤ اور قسمت کی تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے اور اسے اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے، اس لیے یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص شراب نوشی کو عادت بنا لیتا ہے، وہ نہ صرف دنیا میں اپنی عزت وقار کو کھو دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ شب برات وہ رات ہے جب اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مگر شرابی اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی واقعی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو اسے شراب سے مکمل انتجاب کرنا ہوگا اور اس گناہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، ناحق قتل کرنے والا۔ ناحق قتل اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ناحق قتل کرنے والا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے دل میں نہ خوف خدا ہوتا ہے، نہ رحم اور نہ ہی انسانی ہمدردی۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات، دولت، انتقام یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے کسی بھی بے گناہ کی جان لیتا ہے، اور اس گناہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قاتل پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لے گا۔ شب برات میں جہاں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، وہی ناحق خون بہانے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک مقتول کے ورثہ اس کے حق میں دعا نہ کرے یا وہ دنیا میں ہی سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر کوئی ناحق قتل کرنے والا شخص شب برات کے رات بھی مغفرت سے محروم رہنا نہیں چاہتا تو اسے چاہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، مقتول کی ورثہ سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کا عہد کریں، ورنہ وہ اپنے بدنصیبوں میں شامل ہوگا جو شب برات کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7، زنا کرنے والا۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی روح کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی سے فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ زنا صرف ایک وقتی گناہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو پوری معاشرے کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا کو ہی نہیں بلکہ اس کے قریب جانے کو بھی منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زنا کرنے والا شخص وقتی طور پر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ شب برات کی رات جب اللہ تعالیٰ اپنے بے پناہ رحمتوں کے ذریعے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، تب بھی زنا کرنے والا ان بدنصیبوں میں شامل ہوتا ہے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ خالص توبہ نہ کریں اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز نہ آ جائیں۔ زنا کا گناہ صرف دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سبب نہیں بنتا بلکہ آخرت بھی سخت عذاب کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ شب برات کی مغفرت پانے والوں میں شامل ہو تو اسے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 8،
چغل خور چغلی کرنے والا، یعنی چغل خور وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے درمیان نفرت، بدگمانی اور اختلافات پیدا کرتا ہے۔ ایسا شخص معاشرتی برائیوں کو ہوا دیتا ہے اور ان لوگوں کے لیے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کسی چغل خور کی بات نہ مانو جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے۔ یہ آیات واضح طور پر چغلی کو ایک گناہ فعل قرار دیتے ہیں اور اسے احتجاب کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چغل خوروں کے لیے سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ چغل خور وہ بدبخت شخص ہے جو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، اس کے دلوں میں نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور خود بھی اللہ کی لعنت اور عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے شب برات کی رات بھی رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور چغلی سے باز نہ آ جائے۔ چغلی کرنے والا معاشرے میں بدامنی اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، سچ بولے اور لوگوں میں صلح کرانے والے بنے، نہ کہ فتنے اور فساد کو ہوا دینے والا۔ اگر کوئی چغل خور شب برات کی مغفرت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے فوراً اپنی برائیوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت نازل کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن مذکورہ 8 قسم کے بد نصیب لوگ وہ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اگر مشرک توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر کینہ رکھنے والا اپنے دل کو صاف کر لے تو اللہ اسے اپنی رحمتوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر قطع رحمی کرنے والا اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لے تو اس سے مغفرت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ اگر والدین کا نافرمان اپنی غلطی مان کر اس سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کے رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر شراب نوشی کرنے والا سچی توبہ کر کے اس سے لعنت کو چھوڑ دے تو اللہ اس سے بھی بخش دے گا۔ اگر قاتل اپنے گناہ پر نادام ہو کر مقتول کے ورثاء سے معافی مانگ لے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لے تو اللہ اس پر بھی اپنی رحمت فرما سکتا ہے۔ اگر زناکار توبہ کر کے پاک دامن زندگی گزارنے کا عزم کر لے تو وہ اللہ کی فضل سے بخشا جا سکتا ہے۔ اگر چغل خور اپنی برائی چھوڑ دیں اور سچائی اور اصلاح کا راستہ اپنائیں تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، گناہوں سے بچے اور شب برات کی رات اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں تاکہ وہ بھی اللہ کے بے پناہ رحمتوں اور مغفرت کے حقدار بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 8 بدبخت لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھیں اور ہمارے مغفرت فرمائیں۔ آمین۔